بڑا پیسہ بنایا تھا، کاروبار چل رہا تھا، دکانیں تھیں، کاروبار تھا، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، لیکن ایک دم سے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، کمی ہو گئی، چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، زمینیں تھیں بک گئیں، کاروبار ختم ہو گیا، نوکری تھی، ملازمت تھی، فیکٹری تھی، ختم ہو گئی۔ آگے والانفس، تمہاری جانوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ 4-5 بھائی تھے، اکٹھے تھے، بڑا اچھا کاروبار تھا، فوت ہو گئے، بیٹے تھے، اولاد تھی، اللہ نے لے لی۔ یہ رشتہ دار تھے، اچھے تعلقات تھے، اب وہ تعلقات ٹوٹ گئے، رشتہ دار تو ہیں لیکن تعلق ٹوٹ گیا۔ جتنا وہ مل کر کام کرتے تھے اب تو اکیلے وہ اتنا نہیں ہو سکتا، یہ بھی آزمائش ہے۔ والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں پھلوں سے مراد صرف پھل کھانے والے نہیں، کیونکہ وہ پیچھے جو لفظ آیا نا من الاموال، مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ مال میں پھل بھی شامل ہے، باغ ہے کسی کا، بڑے اچھے پھل ہیں اس کے، تو مال ہے اس کا، وہ تو کمی ہو گئی اس میں، لیکن پھر سے اللہ نے جو فرمایا نا والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کا پھل، اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ محنتوں کا ثمر، یہ وہی ہے ثمر، کہ کئی دفعہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ ضائع کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ سالوں کی محنت، کئی سال محنت کی ہے، نتیجہ صفر۔ اور یہ محنتیں ہم اگر دیکھیں انبیاء کی زندگیوں کو پڑھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کئی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بندہ تھا، کیا ان کی محنتیں وہ ٹھیک نہیں تھیں؟ ان تبلیغ کا انداز ٹھیک نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش، ساری زندگی محنت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال، کہنا آسان ہے، ہم تو 9 دن کسی کو سمجھائے نا تو 1 دن کے بعد ہی تھک جاتے ہیں ہم۔ کل تو کہا تھا اس کو نماز پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، میرا کیا ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ دن اور رات، صرف 950 سال یہ نہیں کہ کبھی کبھی تبلیغ کر لی، کیا کہتے ہیں دعوت قومی، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، لیلا ونہارا، دن کو بھی رات کو بھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ثم انی دعوتہم، میں نے ان کو پکارا ہے، دعوت دی ہے، مجمعوں میں بھی اور تنہائیوں میں بھی، مان ہی نہیں رہے، ضدی ہٹ دھرم۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ اتنے جتنے ایک کشتی میں آ گئے۔ ایک ہی کشتی تھی نا جب طوفان آیا، اس کشتی میں جانور بھی تھے، اس کشتی میں باقی ساری مخلوقات تھیں اور انسان بھی تھے، وہ سارے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس ثمرات سے مراد محنتوں کا ثمر ہے، اللہ تعالیٰ ان محنتوں کے ثمر کو ضائع کر کے بھی آزمائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ میری آزمائش کے طریقے ہوں گے، کبھی جانی نقصان ہوگا، کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی محنتیں ضائع ہو جائیں گی، کبھی خوف آئے گا، کبھی بیماریاں آئیں گی، کبھی سیلاب اور زلزلے اور طوفان آئیں گے۔ ان سب چیزوں میں جو میرے ساتھ جڑے رہیں گے، صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے، ان کو خوشخبری دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ واہ ویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، کسی اور کو برے دے الزام نہیں ٹھہراتے، بلکہ کیا کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہی لفظ ان کی زبان پہ آتا ہے انا للہ، اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا ہے۔ اب دیکھیں نا کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ہمارا نقصان کر کے؟ ہم دیکھیں نا کوئی علاقے کا بڑا بندہ ہو، اچھا بندہ ہو، آپ کا اس کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے؟ یہ مجھے نقصان دے گا، اچھا ہی گمان ہوتا ہے۔ آپ کا اپنے والد کے بارے میں کیا ذہن ہوتا ہے؟ کیا یہ میرا بنا ہوا کاروبار بگاڑ دے گا، مجھے نقصان دے گا؟ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ نے نقصان کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جن کی جانیں چلی گئیں، جن کا مال چلا گیا، کاروبار چلا گیا، اللہ نے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر حکم، اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نقصان کر کے آزمانا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو میں نے بیٹا دیا تھا، بڑا اس کا لاڈلا تھا، پیارا تھا، چہیتا تھا، میں نے واپس لے لیا، اب کہتا کیا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے اب؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک بندے کا بیٹا جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کو فوت کر لیتے ہیں، وہ بچہ اس کا فوت ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں میرے فرشتوں ادھر آؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ میرے فلاں بندے کا تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لائے ہو، تم اس کے بیٹے کو فوت کر کے آئے ہو، بتاؤ میرا وہ بندہ کیا کہتا تھا، میرا وہ بندہ کیا کہتا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے اور زبان سے کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اللہ نے لیا تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. فرشتے اپنے رب کو بتاتے ہیں اللہ ہم نے جب تیرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا الحمدللہ. اللہ رب العالمین انہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے فرشتوں جاؤ جنت میں ایک محل تیار کرو، ایک محل بنا دو اور اس محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد. یہ الحمدللہ کہنے والے کا گھر ہے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک بندہ الحمدللہ نہ کہے، جس طرح کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے با ویلا کرتا رہے، چیخو پکار کرتا رہے، دھاڑ ہوئے، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، میری تو کمر ٹوٹ گئی، میں تو مر گیا. کیا ہوگا؟ کیا وہ فوت ہونے والا بچہ واپس آ جائے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا. الحمدللہ کہے اللہ اور دے دیں گے. ابھی جس طرح دنیا کا نقصان ہو گیا، فصل ڈوب گئی، کاروبار ختم ہو گیا، گھر گر گئے، مکانات کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اب جو بندہ الحمدللہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور بھی دیں گے اور آخرت میں بھی مکان بن جائے گا، مقام بڑھ جائے گا. لیکن جو چیخ و پکار کرتا رہے، واہ ویلا کرتا رہے، اس کو سنائے، ہر کسی کے سامنے دکھڑے روتا رہے اور اللہ کے گلے کرتا رہے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتا رہے، تو کیا بنے گا پھر اس کا؟ تو پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو بھی کیا درست کیا ہے، اللہ کے فیصلے حکمتوں سے بھرے ہیں اور اسی میں بھی اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرنا چاہتے ہیں، میرے بندے کیا کہتے ہیں. اس پر صبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، اطمینان کرتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کو دعائیں دیتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.